آج آپ کے پاس حاضر ہوئے تھوڑا سا، ایک تو یہ کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی گائیڈ لائنس مل جائیں، کوئی تھوڑی اصلاح ہو جائے. ظاہر کافی ساری مشکلات ہیں، مشکل دور ہے، مطلب لوگوں کے مالی حالات کا بھی اور اس کے علاوہ بیہیویئر سائڈ کے بھی وہ بھی معاملات کافی خراب ہیں. مسائل جو بھی ہوتے ہیں اس کا حل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے اور قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. تو بس آپ سے رہنمائی یہ چاہیے کہ جو خاص طور پہ جو شادی کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہیں، ایک مسئلہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، دوسرا تیسرے سے، اور سیرت طیبہ میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جہیز ہے مثال کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی وراثت کے معاملات ہیں خاص طور پہ ہمارے علاقے میں، کیونکہ جہیز دے دیا تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی وراثت میں نہیں دینا کیونکہ وہ جہیز دے دیا. تو یہ تو یعنی کہ ڈبل گناہ ہو گیا، پہلے جہیز کا اور پھر بعد میں وراثت کا بھی. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ کیا بہتر طریقہ اور ہم آج کے ماحول میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اور دنیا میں کسی بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے کسی بھی بندے کو ملنے والی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور یوں اگر اس کو تعبیر کریں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں کسی انسان پر اللہ کی نہیں ہے، تو یہ بھی وجہ ہوگا وہ نعمت ایمان اسلام ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے. اور قرآن و سنت ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا دار و مدار ایمان اور اسلام پر ہے. کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی کتاب قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے انسانیت کی نجات کی آخری کتاب مان لیا. اب اس کے لیے دنیا کا ضابطہ الگ ہے، اور ان چیزوں کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کا ضابطہ جدا ہے. دونوں کے لیے ایک ضابطہ نہیں ہے. ایک بات تو اصولی طور پہ مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے عقیدے کے طور پہ کہ ہمارے تمام مسائل کا حل وہ قرآن و سنت میں ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر ہم یہ کہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو وقتی طور پہ دھوکہ تو لگ سکتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ بھی حل ہو گیا، لیکن وہ دائمی نہیں ہوگا. اس میں پائیداری نہیں ہوگی، اس میں تسلسل اور دوام نہیں ہوگا. تو ہمارے مسائل کا حل قرآن و سنت کی تعلیمات میں ہے، اور جتنا ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے قریب جائیں گے ہمارے الجھے سے الجھے ہوئے مسائل بھی اللہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے تو ہمارا آسان سے آسان مسئلہ بھی اتنا پیچیدہ اور الجھ جائے گا کہ بڑے بڑے دماغ بیٹھ کے بھی پھر اس الجھاؤ کو ختم نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ آج ہم الجھاؤ میں مبتلا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم اتنے الجھاؤ کے اندر مبتلا ہے کہ دیکھنے کے اندر وہ کوئی مسئلہ بھی نہیں، اور پریشانی اتنی زیادہ ہے. تو قرآن و سنت کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا بالخصوص شادی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، مسلمان آزاد نہیں ہے. مسلمان نام ہی پابندی کا ہے. مسلمان کی تعریف حضرات نے جو لکھی ہے وہ یہی ہے، مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دے کہ میں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، صبح سے شام تک، پیدائش سے وفات تک، خوشی غمی ہر معاملے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو خوشی کے موقع پہ آدمی آزاد نہیں ہے، غمی کے موقع پہ آدمی آزاد نہیں ہے. خوشی کے موقع کے اوپر ہم جب پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو وہ خوشی ہمارے لیے حقیقت میں خوشی ہوگی، اور سرور کا سبب ہوگی، سکون کا سبب ہوگی. لیکن اگر خوشی کے موقع پہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، آپ کے اسوہ کو چھوڑ دیں گے،
تو وہ خوشی ہمارے لیے غم کا اور صدمے کا سبب بنے گی. دنیا میں بنے نہ بنے آخرت میں ضرور بنے گی، اور دنیا میں بننے کی بے شمار مثالیں ہیں. اب شادی کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے جو ایک چیز پوچھی جہیز کے حوالے سے، شادی انتہائی آسان ہے، لیکن رسم و رواج نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. شریعت کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر شادی کے اندر 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 نکاح، نمبر 2 مہر. ایک مہر ہے جو مرد اور عورت کے خاندانی تناسب کو، مناسبت کو دیکھ کر وہ مقرر کیا جاتا ہے. اس میں کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اتنا رکھا جاتا ہے کہ جتنا مہر بچہ جو دلہا ہے وہ ادا کر سکے. مہر کے اندر بھی ہمارے ہاں غلو یہ ہے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ مہر رکھ لیا، اور اللہ معاف فرمائے ساتھ ہم یہ ذہن ہوتا ہے دینا کس نے، بس لکھ لو، جبکہ شرعی طور پہ یہ حرام ہے. بلکہ موجم طبرانی کے اندر جو حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بدکاری کریں گے. بیوی بھی ہے، نکاح بھی ہے، تو پھر کیسے؟ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موجم طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرے اس میں مہر رکھے، قل او کثر کے الفاظ ہیں، وہ مہر تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ اس نیت سے وہ مہر رکھتا ہے کہ وہ ادا نہیں کرے گا. تھوڑا ہو یا زیادہ، نیت یہ ہے کہ ادا نہیں کرے گا، اور پھر وہ ٹال مٹول بھی کرتا ہے، دیتا بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا اور بدکاری کرتا ہے. یعنی مہر اس عورت کا حق واجب ہے. اب مہر ہم نے رکھنا ہے تو اتنا رکھنا ہے جتنا وہ مرد ادا کر سکے. ہاں شریعت نے اتنی سہولت ضرور دی ہے، بالفور نہیں دے سکتا بعد میں دے دے، اکٹھا نہیں دے سکتا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے، لیکن مہر اس عورت کا حق واجب ہے. خامند مر جاتا ہے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو شریعت کا حکم یہ ہے اس کی وراثت بعد میں تقسیم ہوگی. جہاں اس کے دیگر قرضے والوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا، وہیں پر پہلے اس بیوی کا مہر اس میں سے نکالا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی. تو مہر کے حوالے سے تو شادی کے موقع پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا اور عملاً کرنا ضروری ہے کہ اتنا مہر ہو جتنا وہ لڑکا آسانی سے ادا کر سکے. دوسرا ایجاب اور قبول ہے. اس کے علاوہ ہماری شریعت کے اندر نکاح میں اور کوئی چیز نہیں ہے جو واجب درجے کی ہو. البتہ نکاح اور رخصتی کے بعد جو تیسری چیز ہے جسے ولیمہ کہا جاتا ہے، یہ ولیمہ سنت عمل ہے. یعنی اگر ایک آدمی کی گنجائش موجود ہے اور یہ سنت عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کی سنت ہے. اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو کسی آدمی کو پانی کا گھونٹ دینے کے لیے بھی نہیں ہے، اگر وہ ولیمہ نہیں کرتا تو اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ولیمہ کرنا یہ سنت عمل ہے. اب اس میں کیا ہے کہ گنجائش جتنی ہے، اگر ایک آدمی کی اتنی گنجائش ہے کہ میں 5 آدمیوں کو سہولت سے کھانا کھلا سکتا ہوں، 6ویں آدمی کے لیے مجھے قرض لینا پڑے گا، تو یہ ولیمہ غلط ہو جائے گا. ایک آدمی کو پاس گنجائش ہے کہ میں اپنے برادری خاندان والوں کو سنگل ڈش کھانا کھلا سکتا ہوں سہولت سے، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان کے لیے 3 ڈشوں کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے وہ قرض لے کے ولیمہ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. تو ولیمے کے اندر جتنی گنجائش ہے، اب پورے گاؤں کو دعوت دے دی اور اس کے اندر قرض بھی لے لیا اور اس کے اندر نام و نمود بھی جب سامنے آ گئی، بھئی لوگوں کو پتہ چلے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو اس کے اوپر اجر و ثواب تو ہے ہی نہیں، البتہ بے برکتی آئے گی. مہر اتنا رکھا جائے جتنا لڑکے کی گنجائش ہے، ولیمہ اتنا کیا جائے جتنی گنجائش ہے، ولیمے میں قرض نہ لیا جائے. چوتھی چیز جو ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ داخل ہو چکی ہے، جس کا آپ نے سوال بھی کیا، اس کا نام جہیز ہے. جو جہیز نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر حق واجب کے طور پہ نہیں ہے. کسی حدیث میں، کسی فقہ کے جزیے میں، قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر وہاں مہر کا تذکرہ ملتا ہے، بیوی کے نان نفقے خرچے کا تذکرہ تو ضرور ملے گا کہ بیوی کا حق ہے، لیکن وہاں پہ جہیز کا تذکرہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ کے کسی جزیے میں حق واجب عورت کا نہیں ہے.
والد کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے اگر نکاح کے موقع پہ اس بیٹی کے لیے، اس بہن کے لیے کوئی گفٹ اور ہدیے کے طور پہ کوئی چیز دی جائے تو اس کی گنجائش ہے، یعنی اس کی اجازت ہے اس کی. جی لیکن جہیز کے نام کے اوپر بچی کی رخصتی میں تاخیر کرنا، بچی کی شادی کیوں نہیں کر رہے جی؟ تیاری نہیں ہے ہماری. تیاری کیا نہیں ہے جی؟ کہ ہم نے 2 ٹرک سامان لینا ہے، 1 ٹرک سامان لینا ہے، فلاں کراکری ہے، بستر ہے، فرنیچر ہے، فلاں فلاں. اب اس کی جہیز کی وجہ سے جب بچی کی رخصتی میں تاخیر ہوگی تو یہ بغیر عذر کے تاخیر ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچی کی رخصتی بغیر عذر کے مؤخر کریں گے، بچی اور بچے سے جو گناہ ہوگا اس کا وبال اس کے باپ کے سر آئے گا. اب جہیز کی وجہ سے رخصتی کے اندر تاخیر یہ شرعاً درست نہیں. نمبر 2، جہیز کے اندر ہمارے ہاں جو نام و نمود ہے، فلاں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، ہماری فلاں بھتیجی کو یہ ملا، اس کی وجہ سے اس کی دیکھا دیکھی مقابلے کے لیے اگر وہ جہیز کا سامان دے رہا ہے تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے. اللہ کے ہاں گرفت کا سبب اور بچی کے لیے بے برکتی کا سبب بنے گا. نمبر 3، جتنی گنجائش ہے اس سے بڑھ کے اگر اس کی گنجائش بیٹی کو ہدیہ دینے کے لیے 1 چارپائی، بستر کا 1 سیٹ، برتنوں کا 1 سیٹ دینے کی گنجائش ہے، اب یہ قرض لے کے اور گاڑی بھر کے سامان دے رہا ہے تو یہ والا جہیز درست نہیں ہے. یہ بے برکتی کا سبب بنے گا اس کی اپنی ذات کے لیے. البتہ اس سے پھر جو متعدی خرابی پیدا ہوگی جب ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ نہیں میں تو زیادہ سے زیادہ سامان دوں، تو پہلا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کی رخصتی میں تاخیر ہوگی. جی جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے. دوسری خرابی یہ ہوگی کہ جب بچے اور بچیوں کی شادیوں میں، نکاحوں میں، رخصتیوں میں تاخیر ہوگی تو ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی بے-روی پیدا ہوگی، اخلاقیات تباہ ہوں گے. اس کا مشاہدہ ہم خود کر رہے ہیں کہ بچے اور بچیوں کی شادیاں جب تاخیر اور دیر سے ہوتی ہیں. بچے کی دیر سے کیوں ہوتی ہے؟ جس کو سرکاری نوکری ابھی تک نہیں مل رہی. بچی کی رخصتی کی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ جی ہماری تیاری نہیں ہے سامان کی. تو اس کی وجہ سے نکاح اور شادی میں تاخیر ہوگی. نکاح شادی میں جب تاخیر ہوگی تو معاشرے کے اندر فطری طور پہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، اخلاقی بے-روی پیدا ہوگی، جنسی اعتبار سے معاشرے کے اندر بدعنوانیاں پیدا ہوں گی. یہ اس کی تاخیر کی وجہ سے ہے. جہیز بچی کا حق نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے. جی یہ بچی کے لیے باپ بھائی کی طرف سے، چچے ماموں کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، جو جتنا سہولت سے دے سکتا ہے اس کو دے. اس کے مقابلے میں بچی کا حق اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ حق وراثت کا ہے. اور ہمارے ہاں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ وراثت کے بدلے میں اس کو جہیز کا سامان دے دیا جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے قانون کے پابند ہیں. یاد رکھیے اگر بچی کا وراثت کے اندر ایک سوئی بنتی ہے، جی وراثت ہر وہ چیز وراثت میں آئے گی جو باپ مرتے وقت اپنی ملکیت میں چھوڑ کے گیا. یہاں تک کہ باپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے، جن جوتوں کے اندر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ جوتے بھی وراثت میں شامل ہیں. وارثوں میں سے کوئی ایک آدمی اپنی ذاتی طور پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک سارے وارث اس کی اجازت نہیں دیں گے. جوتے، جن کپڑوں کے اندر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اگر وہ کپڑے پھٹ نہیں گئے کفن کے وقت، غسل کے وقت، وہ کپڑے بھی وراثت ہے. جب وہ استعمال کے کپڑے، استعمال کے جوتے وہ وراثت ہیں، تو والد صاحب نے جو نقدی چھوڑی ہے، جو مکان چھوڑا ہے، جو زمین چھوڑی ہے، جو پیسے چھوڑے ہیں، وہ بھی وراثت ہے. اگر 10 روپے وراثت چھوڑی ہے اور پیچھے اس نے اپنے 4 بیٹے، 3 بیٹیاں، 1 بیوی چھوڑی ہے، تو یہ 8 آدمی اس 10 روپے کے ہر پیسے میں شریک ہیں. بے شک. اب اگر بھائی اپنی بہن کو رخصت کرتے وقت 1 ٹرک سامان جہیز میں دے رہا ہے اور دوسری طرف اس کی وراثت کے اندر 10 روپے بنتے ہیں، وہ 10 روپے وراثت والے اس نے نہیں دیے، تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس 10 روپے کے بدلے میں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. وہ 1 ٹرک سامان اس 10 روپے کا بدلہ نہیں ہوگا. وہ جہیز کا سامان اس کا حق نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے. لیکن جو وراثت چھوڑی ہے اس نے، والد نے، اس کے اندر اس بہن کا حق ہے. اس بہن کا حق دیں گے
تو اللہ کے ہاں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. باقی جہیز کے ساتھ اس کا تبادلہ نہیں ہو. یہ جہالت بھی ہے، ہندوانہ رسم بھی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے جو حضرات گنجائش رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اس معاشرے کے اندر اصلاح اور درستگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتنا اقدام تو کریں کہ ہم اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت صرف ضرورت کا سامان دیں. جو اس بچی کی ضرورت ہے وقتی طور پہ جب وہ گھر جائے گی تو اس کی ضرورت کے اندر جو جو سامان آتا ہے، اب اس کی ضرورت کے سامان کے لیے ایک چارپائی، اس کے لیے بسترے 2 آدمیوں کے لیے، 2 آدمیوں کے استعمال کے لیے برتن یہ کافی ہے. اب اس کے لیے 10 قسم کے ڈنر سیٹ ہیں، 10 قسم کی کراکری کے سیٹ ہیں. تو یہ ساری زندگی وہ الماریوں کے اندر سنبھال کے رکھتی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا غریب آدمی بھی اسی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اپنی بچی کو رخصت نہیں کر پاتا. تو جہیز کے عنوان پہ، جہیز کے معاملے میں جو ہمارا متوسط طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، جس کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے، تو وہ اوپر کے طبقے کو دیکھ کے اپنی بچیوں کی رخصتی میں تاخیر نہ کرے. جتنی خدا نے گنجائش دی ہے قرض لیے بغیر اپنی بچی کو رخصت کرے، اس میں برکت ہوگی. ہماری عزت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل ہے، کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل آیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اور انہوں نے آ کے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کے سامنے پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو یہ چابیاں لے لیں، خزانے لے لیں، آپ چاہیں تو غربت کی زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانا ملے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن نہ ملے تو میں اس پہ صبر کروں. آپ کا یہ فقر اختیاری کیوں تھا؟ تاکہ قیامت تک آنے والا غریب مسلمان پریشان نہ ہو. سبحان اللہ. کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے بیٹے کی رخصتی، اپنی بیٹی کی رخصتیاں کی، خود شادیاں کی، تو آپ نے تو یہ سارے کام کیے، تو مجھے بھی کرنے پڑیں گے. تو غریب مسلمان جو آپ کا امتی تھا وہ پریشان ہو جاتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پہ فقر کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی رخصتی ہوئی، 4 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو آپ نے جہیز کا سامان خرید کے نہیں دیا. دے سکتے تھے آپ، آپ ایک اشارہ کرتے ابوبکر صدیق کو، آپ ایک اشارہ کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ اس وقت کا قیمتی ترین فرنیچر، اس وقت کے قیمتی ترین برتن، اس وقت کے قیمتی ترین بسترے وغیرہ وہ خرید کے دے سکتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی گھر کے کپڑوں کے اندر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مار کے لیے کیا ہے، تو آپ نے ایک رقم لائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائی تھی، وہ مہر کی رقم لی، اسی رقم سے آپ نے چکی خریدی، اسی رقم سے آپ نے مشکیزہ خریدا، اسی رقم سے آپ نے ایک بستر خریدا. یہ 3-4 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بطور مہر کی رقم دی تھی، اس رقم کے مہر کے پیسوں سے آپ نے وہ 3-4 چیزیں. اب دیکھیے چکی بھی ضرورت ہے، مشکیزہ پانی کی ضرورت ہے، بسترہ سونے کی ضرورت ہے. یہ 3-4 چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت جو دی گئیں، وہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اس میں سے تھی. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، وہ تو بیوہ تھیں. اس کے بعد آپ کی جتنی عورتوں کے ساتھ شادی ہوئی ان میں سے کسی ایک خاتون نے اپنے ساتھ جہیز کا سامان لایا ہو، یا آپ نے مانگا ہو، یا مطالبہ کیا گیا ہو، یا وہ اپنی طرف سے خود لائی ہو. تو جہیز کا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو خود خرید کے نہیں دیا. آپ کے گھر میں جو آپ کی ازواج مطہرات آئیں ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ جہیز کا سامان خرید کے نہیں لائی. جہاں تک رہ گیا ولیمہ، تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمے کے اندر بیل بھی ذبح فرمایا، اور دوسری طرف جو آپ نے ولیمہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہا، حضرت ام سلمہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، رخصتی ہوگی، اگلے دن کہا بھائی جس کے پاس گھر میں جو کچھ ہے لے آؤ. کوئی ستو لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی سالن لایا، کوئی روٹی لایا، کوئی گوشت لایا، جو کچھ جس کے پاس تھا وہ لے آیا. دسترخوان بچھایا، ساری چیزیں انہوں نے رکھ دی. تو آپ بھی اپنے گھر سے کچھ کھجوریں لائے اور آ کے پورے دسترخوان پہ بکھیر دی اور کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے.
سبحان اب یہ غریب کے لیے نمونہ چھوڑ دیا، جی بالکل، جس کے پاس گنجائش ہے اس کے لیے نمونہ چھوڑ دیا کہ بیل ذبح کیا آپ نے، گائے ذبح کی، بڑا ولیمہ کیا، اور جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اپنے معاشرے کے مالدار آدمی کو نہ دیکھے، وہ اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھے کہ میرے لیے بھی نمونہ موجود ہے۔ آپ نے جو 11 شادیاں فرمائی، ایک حکمت حضرات محدثین سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے نکاح شادی کے اندر آپ نے نمونہ چھوڑا۔ سبحان مالدار ترین عورت سے بھی آپ نے شادی کی، معاشرے کی، اپنے خاندان کی عورت سے بھی شادی کی، باہر کے خاندان کی عورت سے بھی شادی کی، کنواری عورت سے بھی شادی کی، بیوہ عورت سے بھی شادی کی، مطلقہ عورت سے بھی شادی کی، عمر میں اپنے سے بہت چھوٹی عورت سے بھی شادی کی، عمر میں اپنی سے بڑی عورت سے بھی شادی کی، پہلی عورت کے ساتھ بچے تھے اس کے ساتھ بھی شادی کی، عورت کے ساتھ بچے نہیں تھے اس کے ساتھ بھی شادی کی۔ یعنی معاشرے کے اندر جتنے طبقات پائے جاتے ہیں جی، ان تمام طبقات کی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا۔ ایک حکمت اس میں یہ تھی، قیامت تک آنے والے میرے سارے امتیوں کے لیے نمونہ بن جائے، سبحان کوئی امتی یہ نہ کہ میں تو غریب ہوں میرے لیے کیا نمونہ ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات کی ایک تو یہ نیت کریں کہ جہیز کے حوالے سے کہ آئندہ ہم اپنے معاشرے کم از کم اپنے علاقے کے اندر اس بات کی ریت ڈالیں یا اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جہیز کے معاملے میں کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ ہو، ضرورت کے مطابق جہیز دیا جائے۔ اس سے آپ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کا نام آ جائے گا اللہ کے ہاں کہ یہ شخص مسلمان معاشرے میں اصلاح کرنے والا ہے۔ میرے بس میں اتنی بات ہے میں بات کر سکتا ہوں، میرے بس میں اتنی بات ہے میں اپنی بیٹی کی جب شادی کروں گا تو میں یہ نیت کر لوں کہ میں نے ضرورت کے مطابق سامان ساتھ دینا ہے۔ میری بھتیجی کی شادی ہوگی تو میں نیت یہ کر لوں کہ میں نے رخصتی کے موقع پہ ضرورت کے مطابق ساتھ سامان دینا ہے۔ میں اپنے گھر سے اپنی ذات سے جب اس کا اقدام کروں گا تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں میں ہمارا نام ہو نہ ہو، اللہ کے ہاں ہمارا شمار ہو جائے گا کہ مسلمان معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنے والا ہے۔ اور دوسری نیت ہم یہ کر لیں وراثت کے حوالے سے کہ ہم نے اپنی بہنوں کا، بھتیجیوں کا، بھانجیوں کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے ہم نے دینا ہے، اور وہ نہ بھی لیں پھر بھی دینا ہے۔ اس کا پھر حل یہ ہے شرعی طور پہ آپ اس کی قیمت لگائیں، قیمت لگا کے وہ رقم آپ اپنی اس بہن کو دیں، اپنی اس بھتیجی کو دیں، بھانجی کو دیں۔ اس وصول کر لینے کے بعد اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اگر وہ کسی اپنے بھائی کو واپس دیتی ہے تو وہ معاملہ شرعی طور پہ درست ہوگا، وگرنہ اس کے زبانی یہ کہہ لینے سے کہ میں نہیں لیتی ہوں، انسان کے لیے اس کا استعمال کرنا شرعی طور پہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور وراثت بندوں کے حق میں سے ہے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، اپنے ذاتی طور پہ صدقہ خیرات کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، نماز سے بھی معاف نہیں ہوگا، حج سے بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک آدمی بہن کی وراثت کھا لے، یتیم بھتیجوں بانجوں کی وراثت کھا لے اور میدان جہاد میں جا کے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جائے، اللہ کے ہاں اس کی یہ شہادت بھی قبول نہیں ہے۔ تو وراثت کے معاملے کو ہم معمولی نہ سمجھیں، انتہائی نازک اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان معاملات کے اندر بالخصوص شادی بیاہ کے معاملات میں، اس میں ایک بات آج ہماری مجلس میں جو آئی وہ جہیز ہے، اور دوسری چیز وراثت کے حوالے سے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چل کے اپنے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اور خرابیاں در خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ انہیں ختم کرنے کے اندر ہماری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔